الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. باب صلاة أهل الآذار. محترم حاضرین، ناظرین کرام، آج جو درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہمیشہ کی طرح اس درس کا تعلق فقہ کی مشہور کتاب منہج السالکین سے ہے، جو کتاب علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع، اور اس موضوع کا سیدھا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے، تمام مومنوں سے، اور خاص طور سے بزرگوں سے۔ بوڑھے لوگوں کو آج کے درس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی عذر لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی اگر ہو، جسمانی پریشانی، جسمانی تکلیف، تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ خاص طور سے ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی دقت ہے اور کوئی مشقت اگر آ رہی ہے، یاد رکھیے کہ ہماری شریعت کا عام مزاج یہ ہے کہ آسانی پیدا کرنا۔ دین اسلام وہ آسانی والا مذہب ہے اور یسر والا دین ہے۔ دین اسلام میں کسی طرح کی تنگی نہیں، دین اسلام میں کسی طرح کی کلفت اور مشقت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا ہے کہ تم آسانی پیدا کرو، مشکلات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کہا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو، لوگوں کو پریشانی میں مت ڈالو، لوگوں کو حرج میں مت ڈالو۔ اور شریعت کا فقہ کا ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جہاں بھی مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اس پریشانی کی وجہ سے آسانی آئے گی، اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی عذر لاحق ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ آج کے درس میں مختصر طور پر ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ نماز میں جن آزار کا اور جن عذروں کا اسلام نے اعتبار کیا ہے، اس میں سے ایک اہم ترین عذر جو ہمیں اور آپ کو لاحق ہو سکتا ہے وہ مرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرض ہے، بیماری۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو پھر وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ باجماعت نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو اگر آپ مسجد آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اندھے آدمی کے لیے۔ میں نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا اور بتلایا تھا کہ نابینا تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تمہارے لیے مسجد آ کر باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے تو مسجد آ کر لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیے کہ پھر ایسے بیمار آدمی کے لیے باجماعت نماز پڑھنا یا کہ جماعت میں حاضر ہونا یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جماعت اس کے حق میں ضروری نہیں ہے، وہ آدمی گھر میں رہ کر اکیلے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کون آدمی؟ مریض۔
کون آدمی؟ بیمار آدمی جو مسجد آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ صَلَّى جَالِسًا، کہ اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور آپ کو بتلایا گیا ہے کہ نماز میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا یہ واجب، قیام کرنا، نماز میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ لیکن کوئی آدمی اتنا بیمار ہے، اتنا مریض ہے، گھٹنے میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، وہ آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر ایسے بیمار آدمی کے لیے بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا یہ جائز، یہ رعایت، یہ اسلام کی رعایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت نے رعایت کی ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ مریضوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ۔ کہا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ صَلَّى جَالِسًا، کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اگر یہ ڈر ہو، اس بات کا خدشہ ہو کہ ہماری بیماری بڑھ جائے گی، ہمارا درد بڑھ جائے گا، اضافہ ہو جائے گا اس میں، تو پھر آدمی بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا کوئی آدمی، کرسی پر بیٹھ سکتا ہے تو کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح کہا کہ فَإِن لَمْ يُطِقْ فَعَلَى جَنْبِهِ، کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار ہے کہ بیٹھنے کی طاقت بھی اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی کیا، لیٹ کر، کروٹ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کروٹ لیٹ کر اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو سکتا ہے تو اور بہتر ہے۔ اگر قبلہ رو بھی وہ نہیں ہو سکتا تو چاہے جس رخ میں ہو اور جس سمت میں ہو، جس جہت میں ہو، اس جہت میں لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز کسی بھی حال میں جب تک ہوش حواس ہے، سن لیجیے، جب تک آدمی کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس وقت تک اس کے اوپر نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھیے، ہاں یہ ہے، آپ کو چھوٹ ہے، آپ کو رعایت ہے، لیکن نماز معاف نہیں۔ آگے کہا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمران بن حسین، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ صلی قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اپنے پہلو کے بل نماز پڑھیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِن شُقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھ سکتا، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، مثال کے طور پر ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا اس آدمی کے لیے مشکل ہے۔ ہر وقت کی نماز اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت نے یہ رخصت دی ہے بیمار لوگوں کے لیے، مریض لوگوں کے لیے، کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر ظہر کو عصر کے وقت یا عصر کو ظہر کے وقت، دو نماز کو ایک ساتھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ بیمار لوگ، اور ایسے بیمار جن کا ہر وقت میں نماز پڑھنا مشکل ہو۔ یہ آسانی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا دین آسانی والا دین ہے، ہمارا مذہب آسانی والا مذہب ہے۔ کہا کہ وَبَيْنَ عَلَيْهِ شَيْءٍ، مثال کے طور پر ظہر کو عصر کو ایک ساتھ کر لے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ کر کے نماز پڑھ لے، فی وقت اہدامہ، چاہے عشاء کو تھوڑا مغرب میں پڑھ لے یا مغرب کو تھوڑا مؤخر کر کے کہاں پڑھ لے، عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لے۔ یہ سب آسانی ہے، یہ سب آسانی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ مریض لوگوں کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے۔ تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے،
اور بیماروں کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا جو عذر جس کا اسلام نے اعتبار کیا ہے وہ سفر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سفر ہے۔ سفر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے یا نہیں پریشانی ہوتی؟ چاہے سفر کیا ہے، قریب کا ہو یا کہ دور کا ہو، سفر سفر ہے، پریشانی ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں تو شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ آپ جیسے بھی بتایا نا کہ 2 وقتوں کو ایک وقت میں نماز پڑھ لیں۔ 2 وقتوں کو مثال کے طور پر عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، یا ایک مغرب کو عشاء کے ساتھ، یا عشاء کو مغرب کے ساتھ، یا ایک ظہر کو یا عصر کو ظہر کے ساتھ۔ جمع تقدیم جس کو کہتے ہیں یا جمع تاخیر، یعنی جب 2 نمازوں کو ایک کریں تو آپ بعد والی نماز کو پہلے بھی کر سکتے ہیں یا پہلے والی نماز کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے جمع تقدیم، یعنی بعد والی نماز کو اگر پہلے پڑھ لیں تو یہ جمع تقدیم، یا بعد والی نماز کو پہلے والی نماز کو بعد میں پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ جمع تاخیر، جمع تاخیر۔ تو اگر آپ سفر میں ہیں تو شریعت نے یہ آسانی دی ہے آپ کو کہ آپ 2 نماز کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بڑی جو رعایت کی ہے سفر میں وہ یہ کہ جو بھی 4 رکعت والی نماز ہے، غور سے سن لیجیے، 4 رکعت والی نماز ہے، سفر میں آپ 2 رکعت پڑھیں۔ سفر میں 2 رکعت کی آسانی رکھی ہے ہماری شریعت نے۔ اسی طرح اگر آپ سفر میں ہیں، مسافر ہیں اور رمضان کا مہینہ یہ بھی آسانی، تو شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس روزے کی قضا رمضان کے بعد آپ کریں گے۔ یہ سب آسانی ہے، یہ سب عذر ہے، گویا سفر بھی کیا ہے؟ یہ عذر ہے۔ اگر آپ کو یہ عذر لائق ہے تو آپ اس طرح جو کنڈیشن ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، اسلام نے طریقہ بتایا مسافر کی نماز پڑھنے کے لیے، اس طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا جو عذر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ خوف۔ اگر آدمی کو خوف لائق ہے، آدمی کو ڈر ہے، ایسا موقع بھی آتا ہے جو ڈر کا موقع ہوتا ہے، جو خوف و ہراس کا موقع ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں بھی نماز، خوف کے وقت میں بھی نماز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام نے تخفیف کر دیا ہے، اسلام نے آسانی دی ہے کہ اگر خوف ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ نماز کے طریقے کو بدل لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت میں الگ الگ طریقے سے نماز پڑھی، الگ الگ طریقے سے نماز پڑھی، لیکن نماز معاف نہیں ہے کہ یہ ڈر کا موقع ہے، خوف کا موقع ہے، نہیں، بلکہ بات آگے آ رہی، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اگر حالت جنگ ہے، اگر حالت جنگ ہے، اگر دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس موقع پر بھی نماز بالکل معاف نہیں۔ اسلام نے طریقہ بدل دیا، آسانی دے دی ہے کہ آپ کیا ہے، ایسے نہیں ایسے کرو، لیکن نماز پڑھنی ہے ہر حال میں، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ تو اگر خوف ہے تو یہ بھی ایک عذر ہے، اور اس عذر کی وجہ سے نماز میں آسانی رکھی گئی ہے۔ کیا آسانی ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلَّاهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خوف کی حالت میں اور ان تمام طریقوں کے مطابق آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جن طریقوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے خوف کی حالت میں۔ اگر دشمن آپ کے سامنے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خوف میں جن طریقوں کے مطابق نماز پڑھی ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے۔ کون سا طریقہ ہے؟ کیسے نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے صالح بن خوات رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور صالح بن خوات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت خوف میں نماز پڑھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ الرقا میں، غزوہ الرقا غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے اور دشمنوں سے مقابلہ ہوا تھا، خوف کا موقع تھا، اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اسی نماز کی شکل کو، صورت کو صالح بن خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان طائفة صلت معه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی 2 جماعت بنائی،
مسلمانوں کا دو گروہ بنایا، دو جماعت بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو مسلمان جو موجود تھے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، جب نماز کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھاگ میں، آپ کہہ لیجیے آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے، دو گروہ میں بانٹ دیا کہ آدھا یہ اور آدھا یہ۔ اب دیکھیے کہا کہ ان طائفۃ صلت معه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی جماعت والے تم آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جماعت کو بلایا اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، اور دوسری جو جماعت تھی مسلمانوں کی، گروہ جو تھا مسلمانوں کا، وہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا رہا، فصلی بالذین معه رکعۃ، تو جو لوگ پہلے گروہ والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی، ثم ثبت قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت نماز پڑھانے کے بعد کھڑے رہے، اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اور جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت پوری کی، اپنی دوسری رکعت خود سے ان لوگوں نے پوری کی۔ کہتے ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا، پھر دو رکعت یہ لوگ پڑھ کے، پہلے گروہ والے لوگ پہلی جو جماعت تھی یہ دو رکعت پڑھ کے دشمن کے مقابلے میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ثم انصرفوا وصفوا وجاہ العدو وجاءت الطائفة الاخرى، پھر دوسرا گروہ آیا، دو گروہ میں بانٹا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو، اب دوسرا گروہ جو آیا فصلی بهم الرکعۃ التي بقیت، تو جو ایک رکعت باقی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس ایک رکعت کو اب ان لوگوں کے ساتھ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، گویا ان کو ایک رکعت پڑھائی، وہ لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی کھڑے رہے، اور وہ جو ایک رکعت دوسری رکعت کیسے ان لوگوں نے خود سے پوری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت ہوئی اور ان لوگوں کی دو رکعت ہو گئی، وہ چلے گئے، اب جو بقیہ جو لوگ تھے وہ آئے اور پھر ایک رکعت ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اب اللہ کے نبی کی کتنی رکعت ہو گئی؟ دو رکعت، اور ان لوگوں کی کتنی رہی؟ دوسرے والے لوگوں کی ایک رکعت، پھر ایک دوسری رکعت ان لوگوں نے، دوسرے گروہ کے لوگوں نے خود سے پوری کی۔ یہ کیا ہے؟ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے، گویا کوئی ایسا لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نہیں چھوڑا، یہ خوف کا موقع تھا، اگر سارے لوگ چلے آتے ایک ساتھ اگر نماز پڑھتے تو اس بات کا امکان تھا کہ دشمن کیا ہو جاتا؟ موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتا اور ٹوٹ پڑتا اور مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا، اس لیے یہ طریقہ بتلایا ہے اسلام نے، یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ بتلایا ہے۔ آگے سنیے کیا کہتے ہیں، کہتے وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، پھر دوسرے گروہ کے لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ رکعت پڑھی جو باقی رہ گئی تھی، ثم ثبت جالسا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دوسری رکعت میں گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، اور ان لوگوں نے یعنی جو دوسرے گروہ کے لوگ تھے اپنی دوسری رکعت جب پوری کر لی، ثم سلم بهم، پھر کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ دیکھا آپ نے طریقہ بدل گیا، نماز ہے لیکن نماز کا کنڈیشن جو ہے، نماز کا طریقہ بدل گیا، آسانی پیدا کر دی گئی۔ عام حالت میں اس طریقے کے مطابق آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، نہیں پڑھ سکتے، یہ خاص حالت ہے، یہ خوف کی حالت ہے، اور اس حالت میں بھی نماز پڑھی جائے گی لیکن اس طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ، لیکن اگر اتنا خوف کا موقع ہو، اتنا زیادہ ہراس کا موقع ہو کہ آدمی کیا ہے، یہ تو ایک ایک رکعت کم سے کم کیا باجماعت ان لوگوں نے پڑھ لیا، لیکن اگر اتنا خوف کا عالم ہو، اتنا زیادہ کیا ہراس ہو کہ آدمی باجماعت نماز پڑھ ہی نہیں سکے، باجماعت نماز پڑھ ہی نہ سکے، کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ صلوا رجالا ورکبانا الی القبلۃ والی غیرہا، تو آدمی اگر کیا ہے پیدل ہے تو پیدل پڑھ لے، اگر سواری پہ ہے تو سواری ہی پر پڑھ لے، اگر قبلہ رو ہو سکتا ہے تو قبلہ رو ہو کر پڑھے، اور اگر قبلہ رو نہیں ہو سکتا ہے جس رخ پر ہے، جس سمت میں ہے، جس جہت میں، اسی جہت میں اسی جہت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لے، لیکن نماز پڑھے، لیکن کیا ہے نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اتنا خوف ہے کہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، اتنا اگر خوف ہو رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے،
تو پھر کیا ہے، اشارے سے کام لے گا، رکوع کے لیے بھی سجدہ کرے گا اور سجدہ کے لیے بھی اشارہ کرے گا، رکوع کے لیے بھی اشارہ کرے گا اور سجدے کے لیے بھی کیا ہے، اشارہ کرے گا، لیکن کیا ہے، نماز پڑھے گا۔ ہاں آسانی ہوگی لیکن کیا ہے، نماز معاف نہیں ہوگی، کہتے وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسْبِ حَالِهِ۔ یہ صرف کیا ہے، وہی خوف کے لیے نہیں ہے کہ دشمن سامنے ہو اور آپ کیا ہے، نماز کا وقت آ جائے، نہیں، کسی طرح کا بھی اگر خوف لاحق ہو، اگر کیا ہے آپ صحیح طریقے، جو عام طریقہ نماز پڑھنے کا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتے تو جس طرح بھی میسر ہو سکے، جس طرح بھی آپ نماز پڑھ سکے اس طرح آپ نماز پڑھیں گے، چاہے کھڑے ہو سکتے ہو کھڑے ہو کر، بیٹھ سکتے ہو بیٹھ کر، اور اگر لیٹ سکتے ہو تو لیٹ کر، اگر اشارہ سے ہو اشارے سے بھی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَيَفْعَلُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِ مِنْ حَرَبٍ وَغَيْرِهِ۔ آدمی بھاگ رہا ہے بھائی، وہ بھاگ ہی سکتا ہے، رک نہیں سکتا ہے، تو بھاگتے ہوئے نماز پڑھے گا، قیام کے لیے اشارہ کر لے گا، رکوع کے لیے اشارہ کر لے گا، سجدے کے لیے اشارہ کر لے گا، لیکن کیا ہے، نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ کہتے کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا امرتکم بامر فأتوا منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذا امرتکم بامر فأتوا منه، کہ اگر میں کسی چیز کا تمہیں حکم دوں تو اس کام کو کرو، مستطعتم، جس حد تک آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور اس طاقت کا، اس استطاعت کا آپ استعمال کیجئے، اور جس حد تک ہو سکتا ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اتباع اور پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ اور استطاعت اگر نہیں ہے، اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر مواخذہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو آپ ماخوذ نہیں ہے، آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ اگر آپ رکوع نہیں کر سکتے، آپ کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے، اشارے سے کام لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، دراصل میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسے آزار ہیں، کچھ ایسا عذر ہے جس کا نماز میں ہماری شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ اس میں سے پہلا جو عذر ہے وہ مرض ہے، یعنی بیماری ہے، اور دوسرا جو عذر ہے وہ سفر ہے، اور تیسرا جو عذر ہے یہ سب بڑے آزار ہیں، تیسرا جو عذر ہے وہ کیا ہے، خوف ہے۔ اور ان آزار کی حالت میں، ان ایسے عذر میں آپ کیسے نماز پڑھیے گا، اس کے بارے میں مختصر طور پر آپ کو بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کا پابند بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو جانیں، شریعت کو پہچانیں، اور شریعت کے مطابق، دین کے موافق ہم اپنی عبادت کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔